اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، غم پریشانیوں سے دور رکھے، گناہ کبیرہ سے دور رکھے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچائے، ایسے گناہوں سے بچا لے کہ جس سے معافی مشکل ہو جائے، جس سے معافی نہ مل سکے۔ یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، اور اسی حالت میں اس دنیا سے لے جانا کہ تم ہم سے راضی رہے۔ یہی ہماری دعا ہے۔ میں کیا آپ بھی ایک چیز کو بڑا محسوس کرتے ہوں گے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو تاجر پیشہ، خاص طور پر تاجر پیشہ طبقہ مال کو سٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے رمضان المبارک سے 2-3 ماہ پہلے چیزوں کو کافی زیادہ سٹاک کر لیتا ہے، گودام بھر لیتا ہے۔ رمضان میں وہ پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کرتا ہے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ہو، اور پھر وہ حاجی صاحب، موٹی موٹی توندوں والے، مجھے بڑا سخت غصہ آتا ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگوں سے ناجائز کمائی کرنے کے بعد آخری عشرہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور دنیا ان کو الحاج صاحب الحاج صاحب الحاج صاحب کہتی ہیں، حالانکہ وہ غریبوں کو چاہیں تو رمضان المبارک میں اصل قیمت سے بھی کم قیمت یا اصل قیمت کے برابر ہی ان کو چیزیں فراہم کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو شاید حج اور عمرے سے بھی زیادہ ثواب دے، لیکن وہ تاڑ میں ہوتے ہیں۔ کب یہ موقع آئے، سال میں 4-5 موقع آتے ہیں، چھوٹی عید آ جاتی ہے تو کمانا ہے، بڑی عید آ جانی ہے تو کمانا ہے، محرم آ جانا ہے تو کمانا ہے، فلاں موقع رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ہوگی تو ایسے مواقع پہ ہم مال بیچیں گے۔ ایک دفعہ میرا خیال ہے یہ 2 سال پرانی بات ہے، میں نے ایک سافٹ ڈرنک 2.5 لیٹر کی پرچیز کی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا رمضان مبارک۔ تو وہ جو اس وقت مارکیٹ کا ریٹ تھا اس ریٹ پہ مل رہی۔ تھوڑی سی تحقیق کرنے کے پتہ چلا کہ ان صاحب نے اس سافٹ ڈرنک کمپنی کی پروموشن چل رہی تھی، اور انہوں نے ارزاں سستی قیمتوں پہ جو افطار اور سحری کے لیے جو لوگ ہیں ان کو یہ سستی چیزوں پہ سستی قیمت پر یہ بوتلیں فراہم کی تھی تاکہ روزہ دار افطاری کے وقت اس کو استعمال کریں یا سحری کے وقت استعمال کریں۔ تو جو سٹاکسٹ تھے انہوں نے اس چیز سے بھی فائدہ اٹھایا، سارا سٹاک ہی خرید لیا تاکہ رمضان تو چند مہینے کا، 1 مہینے کا ہے، باقی چند دن رہ گئے، سارا خرید لیتے ہیں، سٹاک کر لیتے ہیں، رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد نیا ریٹ آئے گا، نئے ریٹ سے بیچیں گے۔ اتنی لالچ، اتنی لالچ، اتنی لالچ! اور کیا یہ پیسہ کفن کی جیب میں ڈال کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو رشوت پیش کریں گے؟ میں ایک ایسے تاجر کو جانتا ہوں جو کھربوں پتی ہے، میں نے اس کی لائیو تقریر اس کی سنی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرب اور جمع پسند ہے، مجھے منفی اور تقسیم پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا، پوچھا ان سے کوئی بھی آپ کو نقصان ہوا؟ کہتا ہے اس سال نقصان ہوا۔ میں کتنا؟ کہتا ہے پچھلے سال مجھے ایگزامپل دی انہوں نے، ایگزیکٹ میرا خیال سچ نہیں بتاتے یہ لوگ، کہتے پچھلے سال مجھے 5 ارب روپے کا منافع ہوا تھا، اس سال مجھے 50 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ میں کیسے ہوا؟ کہتے اس سال مجھے 4.5 ارب روپے کا پروفٹ ہوا ہے۔
جن کی سوچ یہ ہو کہ پروفٹ ہو رہا ہے پھر بھی اس کو لاس کہتے ہیں، ان کے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہ عین نماز کا وقت آتا ہے تو دروازے بند کر دیتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں وقفہ برائے نماز، کوئی نماز اندر نہیں ہو رہی ہوتی۔ میں جانتا ہوں ایز اے بینکر، میں وہاں جاتا رہا ہوں، کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی اندر۔ جو صبح سے لے کے دوپہر تک جو کمائی کی ہوتی ہے، نوٹ وہ سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو بکھری پڑی ہوتی ہیں وہ سیدھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دکان کھولتے ہیں اور الحاج صاحب پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک ایسے کیا بتاؤں بزرگوار تھے، اب میں برا نہیں کہتا ان کو، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں ان کے پاس گیا تو ان سے وہ اس دن بڑے خوش نظر آ رہے تھے شیخ صاحب۔ میں نے ان سے پوچھا خیریت ہے؟ تو انہوں نے پیچھے سے نا مٹھائی کا ایک ڈبہ نکالا، مجھے اور میرے سینئر مینیجر صاحب ان کو ڈبہ پیش کیا کہ جی ایک ایک آپ مٹھائی کا ٹکڑا لے لیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ شیخ صاحب جنہوں نے کبھی چائے بھی نہیں پوچھی آج وہ پیش کر رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ۔ ہم نے ایک ایک پیس لے لیا، انہوں نے واپس پیچھے رکھ لیا۔ ہم نے پوچھا یہ کس سلسلے میں ہے؟ تو انہوں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جی ان کا کمال ہے، انہوں نے میری ٹیکس ریٹرن اتنی شاندار بنائی ہے، یہ آج سے کوئی 15 سال پرانی بات ہے، اتنی شاندار میری ٹیکس ریٹرن بنائی ہے کہ مجھے صرف 1 روپیہ ٹیکس دینا پڑا۔ اس زمانے میں وہ شخص اتنا بڑا ٹریڈر تھا، اتنا بڑا ٹریڈر تھا کہ لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ بھی اس کی محتاج سمجھی جاتی تھی۔ وہ فیصل آباد میں اربوں روپیہ فلوٹ کر دیتا تھا، ایڈوانس لے لو، مال جو ہے وہ میرے سے خرید لو، ایڈوانس پیسہ لے لو اور سارا مال مجھے دینا۔ سارا مال شیخ صاحب کے پاس آتا، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں ان کا گودام تھا، وہاں سے وہ پورے پاکستان کو سپلائی کرتے، اربوں کھربوں روپیہ کماتے اور سال میں 1 روپیہ ٹیکس دے کے فخر محسوس کرتے تھے۔ کیا آپ ان لوگوں کی تعریف کریں گے؟ کہ دین اسلام میں بھی ٹیکس کی وصولی کا حکم ہے۔ اتنی لمبی ان کی داڑھی، اور فخر کر رہے ہیں کہ میں نے کمایا اتنے کروڑ اتنے ارب روپے کمایا اور ٹیکس 1 روپیہ دیا ہے، فخر کر رہے ہیں، بجائے شرمندگی سے کہتے ہیں کہ میں نے بس یہ کام کیا ہے۔ تو یہ شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں اعلان ہو جائے یا خفیہ اطلاع آ جائے کہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے، دوپہر 12 بجے اطلاع آ جائے، پیٹرول پمپ اسی وقت بند ہو جاتے ہیں۔ 3 بجے اطلاع آ جائے، 3 بجے پیٹرول پمپ بند ہو جائے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، پیٹرول قیمت بڑھ گئی ہے، رات کو 12 بجے کھولیں گے، نئے ریٹ کے ساتھ کریں گے۔ اپنا پیٹ بھرتے جانا ہے، قبر کالی کرتے جانا ہے، اپنی عاقبت کی فکر نہیں کرنی۔ کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ عارضی مختصر زندگی کے لیے ہم اپنی قبر کو کالی کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور جو غریب ان لوگوں کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے ساتھ نرمی برتیں گے؟ میں پچھلے دنوں علانیہ بتا رہا ہوں، ایک ایسے خوبصورت انسان کو دیکھا، اتفاقاً میں لاہور فیصل ٹاؤن کی طرف وفاقی کالونی کے قریب سے گزرا تو فٹ پاتھ کے اوپر ایک بزرگوار بلا معاوضہ غرباء اور مساکین کو، ضرورت مندوں کو بلا تفریق فری کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنت جن کے منتظر ہے۔ اور یہ بڑی بڑی توندوں والے، بڑی لمبی لمبی داڑھیوں والے، ماتھوں پہ اتنے بڑے بڑے محراب، اور دین کا ذکر کرنے والے، ہر سال عمرہ کرنے والے، ہر سال حج کی بھی کوشش کرنے والے، حج نہیں کرتے، عمرہ ہی کرتے ہیں۔ حج میں تو کمانا ہوتا ہے، انہوں نے عمرے پہ یہ کما چکے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن یہ نکل جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں؟ یہ لوگ تو قابل نفرت ہیں، یہ لوگ قابل نفرت ہیں۔ اور یہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ہفتہ پہلے اعلان کرنا، اور چنگ چی پہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، فلاں دن الحاج فلاں زکوٰۃ تقسیم فرمائیں گے، ضرورت مند تشریف لے آئیں، ہفتہ پہلے پبلسٹی شروع ہو جاتی ہے۔
افسوس ہوتا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، لیکن یہ سچ بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک بہت خوبصورت، پیارا، نورانی چہرے والا نوجوان مال تجارت کی غرض سے دوسرے شہر لے کر گیا۔ ابھی وہ اپنے شہر سے تھوڑا دور ہی نکلا تھا کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، مال بھیگنا شروع ہو گیا۔ جو اوپر والا مال تھا وہ قدرے بھیگ گیا۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچا تو آدھا مال بھیگا ہوا تھا، آدھا مال خشک تھا۔ اس پیارے اور خوبصورت نورانی چہرے والے نوجوان نے اس مال کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف گیلا سامان رکھا، ایک طرف وہ جو تھا خشک سامان رکھا۔ جو گاہک آتے وہ پوچھتے کیا قیمت ہے، تو گیلے کی قیمت تھوڑی بتاتے، جو خشک تھا اس کی قیمت برابر جو مارکیٹ ریٹ تھا وہ بتاتے۔ لوگ وجہ پوچھتے کیا وجہ ہے، تو وجہ بتاتے کہ بارش ہوئی ہے، اس کا بارش کی وجہ سے وزن زیادہ ہو گیا ہے، جب یہ خشک ہوگا تو اس کا وزن کم ہو جائے گا، اس لیے اس کی قیمت بھی میں کم بتا رہا ہوں، میں ناجائز منافع نہیں چاہتا۔ اور یہ ہے خشک، اس کی میں کوئی آپ سے نہ زیادہ پروفٹ نہیں لے رہا، نہ کم لے رہا ہوں، نہ زیادہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ لے رہا ہوں۔ لوگ بہت خوش ہوئے، دیکھتے دیکھتے مال نہ صرف فروخت ہو گیا بلکہ ہر طرف چرچا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو آئیڈیل ماننا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ خوبصورت نورانی چہرے والے نوجوان کون تھے؟ وہ ہمارے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن پر ابھی نبوت نہیں اتاری گئی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مال تجارت کا لے کر روانہ ہوئے تھے۔ اور پھر آپ کا جو ملازم تھا اس نے واپسی پہ جا کر یہ رپورٹ دی کہ یہ ایماندار ہیں، سچے ہیں، مال کی فروخت میں دیانتداری نہیں کرتے، ایمانت دار ہیں، منافع زیادہ ہوا اور جلد مال بکا، جلد واپس آئے تو خرچہ بھی کم ہوا، منافع زیادہ ہوا۔ میں یہ آخر میں یہ جو بہت زیادہ منافع کمانے کی کوشش کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، میں یقین کرے بغیر دیکھے کہہ سکتا ہوں وہ انتہائی بے سکون ہوں گے، کہیں نہ کہیں ان کو کچھ غم کھا رہا ہوگا، کسی کی بد دعا لگی ہوگی، وہ بے سکون ہوں گے، یا تو ان کی اولاد کا دکھ ہوگا یا ان کو اپنی ذات کا کوئی دکھ ہوگا، کچھ نہ کچھ انہیں غم لگا ہوگا۔ جو غریبوں کو نہیں چھوڑتے، غریبوں کو اپنی دکان میں نہیں داخل ہونے دیتے، وہ کیا اللہ کی رضا حاصل کریں گے؟ کیا ان کے حج ہوں گے؟ کیا ان کی عمرے ہوں گے؟ کیا ان کی نمازیں ہوں گی؟ وہ جو مساجد میں وہ جو حرام کی کمائی مساجد کی تعمیر میں دے کے اپنا کتبہ اوپر لکھواتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے فلاں الحاج صاحب نے اپنی کمائی میں سے لگائی، حالانکہ حرام کمائی میں سے نیکی کا کام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی عبادتیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی، کتنا عرصہ زندہ رہ جائیں گے، بڑی اچھی خوراک، بڑی احتیاط، بڑے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ چیک اپ کروائیں گے تو 60 سال زندہ رہ لیں گے، 70 سال زندہ رہ لیں گے، 80 سال زندہ رہ لیں گے۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے، ٹریلینز آف ایئرز جو ہے وہاں رہنا ہے۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کو سب یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ میں نے اپنی کاوش کی، امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو پھیلائیں گے، ویڈیو دوسروں کو دکھائیں گے۔ میں نے کبھی گزارش نہیں کی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ میں سب یہی کہتا ہوں کہ اس کو ضرور سنا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، دیکھنے کے بعد اگر اچھی لگے تو ضرور کریں۔
میں بھلے کی بات کرتا ہوں، کبھی کسی کا دل دکھانے کی بات نہیں کرتا۔ اگر میری ان باتوں سے کسی کا دل دکھتا ہے تو 1000 بار دکھے، لاکھ بار دکھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے حق بات کی ہے، حق بات کی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کو جو صبح سویرے ایک چھوٹی سی ریڑھی لگاتا ہے، تھوڑا سا مال لگاتا ہے، تھوڑا سا منافع کماتا ہے، بیچ کے سکون کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے، اور ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ سکون سے سویا ہوتا ہے۔ باقی یہ جو بڑے عمراء ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، یہ ان کو تو غم ہی نہیں کھایا جاتا کہ میں نے اتنے کروڑ اس سے لینا ہے، اتنے ارب اس سے لینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے۔ بیرون ملک کی میں جب خبریں سنتا ہوں، گو کہ میں نے دیکھا نہیں، صرف میں نے امریکہ میں دیکھا کہ ایک ایران کا ریسٹورنٹ تھا، رمضان کا مہینہ آیا تو وہاں سارے غیر مسلم بھی آتے ہیں، لیکن مسلمان کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ پوچھتے تھے مسلمان ہیں؟ جی مسلمان ہیں۔ تو اچھا، یہ آپ کو زیادہ نہیں تھی، میں 20%، کسی پہ 10%، کسی پہ 15% ڈسکاؤنٹ وہ دے رہے تھے۔ سنا ہے کہ اس طرح کے اور بھی کچھ ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ہیں، کچھ غیر مسلمانوں کے ہیں۔ وہ کوئی تصدیق نہیں مانگتے کہ لائیں اپنا شناختی کارڈ لیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، وہ صرف پوچھتے مسلمان ہیں جی اس طرف تشریف لائیے، آپ کو ڈسکاؤنٹ دی جائے گی۔ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کا احترام، رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوٹ مار شروع کر دی جاتی ہے، اور موٹی موٹی توند والوں، کاروباری اور سٹاک کرنے والوں، ذخیرہ اندوزوں، غور کرنا غور کرنا غور کرنا کہ یہ آپ کے لیے کتنا بھاری ثابت ہوگا۔ بچنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کو قبر جو ہے وہ ایسے پیس کے رکھ دیتی ہے، پسلیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور یہ سلسلہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، قناعت عطا فرمائے، توکل عطا فرمائے، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، راضی بالرضا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت سے اس دنیا سے لے کے جائے۔ میری بات اگر کسی کو تلخ لگی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ کے آگے رکھی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک اجازت دے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔